وبار علماء کرام خصوصاً حضرت حافظ آساد صاحب قبلہ و مولانا صدام صاحب قبلہ و حافظ منور صاحب قبلہ و دیگر ارباب منبر، معزز دوستوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام کی ماں بہنوں، عزیز بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے لگ رہا ہے سوالا پروا والے ابھی مجھے بھولے نہیں ہیں، ہاں، اور آپ حضرات صرف مجھے دیکھتے رہیے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ اسمارٹ کوئی نہیں ہے، ہاں، اور آپ سے بھی زیادہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے۔ میں اس بنا پہ اسمارٹ ہوں کہ میں نبی کا ذکر سنا رہا ہوں، آپ اس لیے اسمارٹ ہیں کہ مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں، تو نہ اسمارٹیت میں ادھر سے کمی ہے نہ ہی ادھر سے کمی ہے، تو ہم بھی لاجواب ہیں، آپ بھی لاجواب ہیں، تو لاجواب ہو کے ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے سب لوگ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور وہ لوگوں میں جن کی بارگاہ میں درود پڑھنے کو کہہ رہا ہوں وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، یہ ہستی تو وہ ہے کہ جس کے آنے سے ہمیں زندگی ملی ہے، یہ ہستی تو وہ ہے جس کے آنے سے ہمیں حیات ملی ہے، یہ ہستی تو وہ ہے جس کے آنے سے ہمیں صبح اور شام ملی ہے، اور اگر میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اگر وہ نہ آتے تو شاید یہ زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، انسان نہ ہوتے، فرشتے نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے، ولی نہ ہوتے، نہ اویس کرنی کا ذکر ہوتا، نہ عثمان غنی کا ذکر ہوتا، نہ مولا علی کا ذکر ہوتا۔ گویا اگر میرے نبی اس دنیا پہ نہ آتے تو کسی بھی چیز کا ذکر نہ ہوتا، یعنی اللہ نے خود ہی کہا کہ اے میرے مصطفیٰ او میرے نبی، اگر میں تم کو پیدا کرنا مقصود ہی نہ سمجھتا، اگر اے میرے نبی میں نہ چاہتا کہ تجھے بناؤں، اے میرے پیارے نبی اگر تمہیں پیدا کرنا گوارا ہی نہ ہوتا، اگر تمہیں پیدا کرنا ممکن ہی نہ ہوتا، تو اے میرے مصطفیٰ زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، انسان بنائے، سب کچھ بنایا، اے میرے مصطفیٰ یہاں تک بات محدود نہیں، آدم کو بنایا، موسیٰ کو بنایا، عیسیٰ کو بنایا، یہاں تک کہ ہی بات محدود نہیں، حضرت حوا کو بنایا، حوا سے اولادیں پیدا ہوئی، نسل بڑھتی رہی، محبوب اتنا ہی نہیں، میں نے فرشتوں کو بنایا تاکہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور سلامی لے کر چلے جائیں، اور لوگوں میرے اللہ نے اگر میرے مصطفیٰ کو نہ پیدا کیا ہوتا تو آج شب برات بھی ہم کو نصیب نہ ہوتی، اور یہاں پر میرے کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں، کتنے نوجوان اس میں ایسے بیٹھے ہیں، کتنے بزرگ اس میں ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے پچھلے سال جن کے بھائی نے، جن کے باپ نے، جن کے دوست نے یا جن کے گھر والوں نے اس شب برات کو بخوشی منائی تھی، لیکن اج افسوس آج ہمارے درمیان وہ نہیں ہے،
میرے بھائی، اللہ نے کہا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کو آخری سمجھ کے کرو. ہر رات سو تو یہ سمجھ کر سو کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. کیونکہ دنیا میں تو نے دیکھا نہیں، 18 سال کے جوان چلے گئے، 80 سال کے بوڑھے آج بھی بیٹھے ہیں. کس دنیا میں جی رہا ہے میرے بھائی؟ تو سوچتا ہے مجھے مرنا نہیں ہے. یاد رکھ میرے بھائی، تجھے مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے. اور یاد رکھ، موت ایسی چیز ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بندہ موت کو یاد رکھے گا وہ بندہ گناہوں سے محفوظ رہ جائے گا. کہا کہ موت کو یاد کرنے سے گناہ سے کیسے بچے گا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب انسان کو یہ خیال آ جائے، جب انسان اپنے ذہن میں سوچ لے کہ کل مر ہی جانا ہے تو جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ، کل مر ہی جانا ہے تو نمازیں چھوڑنے سے کیا فائدہ، کل ہی مر جانا ہے تو مجھے عبادتیں کرنے سے کیا فائدہ. میرے بھائی، جس دن یہ سوچ لے گا کہ میری زندگی کی آخری ملاقات ہے، میری زندگی کی آخری رات ہے، اس دن سے تیری ساری گناہوں کی عادتیں اللہ چھڑا دے گا. یاد تو کر میرے بھائی، موت ہے کیا؟ کس ماحول میں جی رہا ہے؟ آج انسان کے پاس اگر 10 روپیہ ہے تو سوچتا ہے مجھے مرنا ہی نہیں. یاد رکھ میرے بھائی، 10 روپے جب تک کے رہیں گے تو سوچتا ہے میں اس پہ راج کروں گا. انہی 10 روپے پہ دیکھ تیرے بھائی راج کر کے دنیا سے چلے گئے. تیرے پاس کیا خزانے ہیں؟ دیکھ قارون و شداد فرعون کو دیکھ، ان کے تو ذرے کے برابر تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو ایسا تباہ و برباد کیا، ایسا کرک کیا کہ زمانے والوں میں مثال بن گئی کہ زمانے والوں دولتیں کما لینا، اے زمانے والوں دولتوں کے پجاری تو بن سکتے ہو، لیکن سنو سنو سنو، اگر مصطفیٰ کی غلامی کر لو گے تو زندگی بھر زمانہ تمہارے نغمے گائے گا، زندگی بھر زمانہ تمہاری بلندیاں بیان کرے گا. میرے بھائی سوچ تو کس ماحول میں جی رہا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس حبیب کی بارگاہ میں ہم اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، جن کی یہاں بھی چلتی ہے قیامت میں بھی چلے گی. اور اتنا ہی نہیں، لوگ چڑھتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت سے. میرے بھائی یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ مسلک ہے، لیکن اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان کے لٹیرے بہت گھوم رہے ہیں گلی گلی، ڈگر ڈگر، نگر نگر. سنو میرے بھائیوں، اگر دعوت اسلام اگر کسی کو دینی ہے تو ان کو دو جنہیں معلوم نہیں کہ نماز پڑھنا کیا ہے. آپ ان کو دعوت اسلام دو گے جنہیں معلوم ہے کہ نماز فرض ہے پھر بھی نہیں پڑھتے تو کیا فائدہ ہے. میرے بھائی اپنے آپ کو سوچ، اپنے اوپر دیکھ، غور فکر کر کہ تو کون ہے، اللہ نے تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائی تجھے ہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے صرف و صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں کھانا عطا فرماتا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، پھر بھی ناشکریوں کے دلدل میں دھسے جا رہے ہیں. آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھے جن کے بارے میں ہم سب کے امام سیدی احمد رضا خان بارگاہ نبی میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہاتھ جس سمت اٹھا گھنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھی. افطار کہا، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا اے اعلیٰ حضرت ذرا یہ پتہ تمہارے رہنما کی شان کیا ہے، تمہارے ہادی اعظم کی شان کیا ہے، ذرا یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت. کوئی آپ کو اعلیٰ کہتا ہے، کوئی آپ کو مختار کہتا ہے، کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے. اے اعلیٰ حضرت ذرا یہ بتاؤ تم مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا کیا نظریہ ہے نبی کے بارے میں، ذرا یہ بتاؤ. تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے مصطفیٰ کا پاور تو وہ ہے، مصطفیٰ کا مرتبہ تو وہ ہے، نبی کا مقام تو وہ ہے. اے انسان تو سن، مجھ پہ سوال کرتا ہے کہ میرے پیغمبر کی شان کیا ہے، تو سن، زمانہ بہت بڑا ہے، دنیا بہت بڑی ہے، آنے
آنے والے آئے چلے گئے، جانے والے جاتے رہیں گے، لیکن یاد رکھ ایک دن سب کو چلے جانا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن تو نے ایسا مقام و مرتبہ نہ پایا ہوگا جیسے میرے پیغمبر کا ہے۔ کہا ذرا یہ بتا تیرے پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کہ میرے پیغمبر کا مقام مرتبہ سننا چاہتا ہے تو سن میرے پیغمبر کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ تو نے تو دنیا میں شمع بہت دیکھی ہوں گی، ہر شمع میں دھواں پایا ہوگا۔ اللہ کی قسم فرماتے اعلیٰ حضرت اگر بغیر دھواں کی شمع دیکھنا چاہتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے میں جا کے میرے آقا کا جلوہ دیکھ لو۔ سرکار اعلیٰ حضرت بولے بات یہی پر محدود نہیں ہوتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو میرے رہنما کی شان کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو میرے ہادی اعظم کی شان کیا ہے؟ ارے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے اے لوگوں سنو، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے تو دنیا میں گلاب دیکھے ہوں گے، گلاب کی خاصیت یہ ہے اگر گلاب ہوگا تو کانٹا ضرور ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کی قسم اگر بغیر کانٹے کا پھول دیکھنا چاہتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے میں پیارے آقا کا چہرہ دیکھ لو۔ سرکار اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقش جہاں نہیں، بولو وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بلند آواز سے پورا مجمع درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میری ایک نعت 2-3 دن سے بہت زیادہ چل رہی ہے، اسی کی فرمائش کی ہے کسی نے، میں اسی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھائی میری آواز بہتر نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو کچھ سمجھا دوں، لیکن ان شعروں میں آپ دیکھیں گے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اور اگر آپ حضرات میں دعوے کرتا ہوں کہ اگر آپ ان شعروں کو سن کر اپنی زندگی کو سدھارو گے تو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ پورا مجمع ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ۔ تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بولو یقین سے کہنا یہ دنیا خوبصورت ہے کہ نہیں، سہانی بھی ہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائی صرف 2 دن کی زندگی ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے۔ میرے بھائی نذرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ محبتوں سے نواز دیں، یہی میرے لیے کافی ہے، بولے سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو محفلوں میں اس لیے مولانا لوگ بلواتے ہیں، ابھی آپ نے سنا کہ حافظ آصاد صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا اتنے لوگوں کو شفاعت کرا سکتا ہے، یا حافظ منور صاحب شاید کہہ رہے تھے کہ اتنے لوگوں کی بخشش کروا سکتے ہیں اور ان کی قسمتیں ہیں ایسی۔ تو بھائی انہوں نے پہلے اپنی زندگی میں ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر علم دین کو حاصل کیا ہے، ان کی زندگی کو کہاں تم نے دیکھا ہے؟ جا کے دیکھو مدرسوں میں بیچاروں کو جب بھوک لگتی ہے تو سوکھی روٹی بھی کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہیں پر بیٹھ کر علم دین حاصل کرتے ہیں۔ پھر ہم کیوں جلتے ہیں ان سے کہ مولانا مرغا نوچتے ہیں، مولانا یہ کرتے وہ کرتے؟ میرے بھائی مولانا کی زندگی کو دیکھ، پوری زندگی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر گزار دیا ہے۔ آج یہاں پر آپ حضرات کو مجبوراً بیٹھنا پڑا ہے، لیکن اس مدرسے میں کوئی مجبوری نہیں میرے بھائی۔ جب امتحان کا ٹائم ہوتا ہے تو پوچھو ان علماء سے، پوری رات نیند کو نیند نہ سمجھتے، بس یہ انتظار رہتا ہے کہ میرا رزلٹ کیسا آئے گا، کیسا آئے گا۔ اے میرے بھائی اس دنیا میں مغرور ہو، میرے بھائی سنو، اپنی زندگی کو دیکھو، تمہاری زندگی کیا ہے اور میرے اللہ نے آپ کو کس لیے پیدا فرمایا ہے۔ کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے۔ اور میں یہ شعر اپنے نوجوانوں کی نظر کرنا چاہوں گا، جتنے میرے نوجوان ہیں، اللہ جانے یہ کون سا کٹ چلا ہے، پینٹ پہنیں گے اور پچھوڑا دکھ رہا ہے،
نماز اگر پڑھنے جاؤ ان کے پیچھے نماز کھڑے ہو کے پڑھو تو آپ کی نماز بھی چلی جائے گی. کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ تو ایسا لباس پہن کہ تجھے دیکھ کر لوگ تیرے پیچھے پیچھے کہنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی میں یہ نبی کا دیوانہ ہے. تو میرے بھائی ایسے لباس کو نہ پہنو جس سے آپ کا جسم دکھے جھلکے. اس لیے میں کہتا ہوں سارے نوجوان سے کہ کبھی یہ تیرا کے چلتا ہے, کبھی پل کھا کے چلتا ہے, ہرنے کی جیسے چلے گا, کبھی لہرا کے چلتا ہے, کبھی پل کھا کے چلتا ہے. اے میرے بھائی سن, تو کتنے بھی اداؤں سے چل, تو چاہے جیسے چل, لیکن سن کہ کبھی تیرا کے چلتا ہے, کبھی بل کھا کے چلتا ہے, کبھی بل کھا کے چلتا ہے. تو جس پر ناز کرتا ہے یہ تو روزہ جوانی ہے, تو جس پر ناز کرتا ہے یہ تو روزہ جوانی ہے, تو جس پر ناز کرتا ہے یہ تو روزہ جوانی ہے. اور میرے بھائیوں سنو کہ نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی, میرے بھائی نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں تو, کہ میرے بھائی نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں تو. نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے, نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے, نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے. اور میرے بھائیوں میرے کچھ نوجوان ہیں, ان کی طرف بھی ایک اور شعر پڑھتا ہوں. تمہاری حرکتیں کم نہیں ہونے کی ہیں, مجھے پتا ہے. کبھی داڑھیوں سے یہ کٹ بنوایا ہے, تو کبھی یہ کٹ بنوایا ہے, کبھی آر بنوایا ہے, تو کبھی ایس بنوایا ہے, کبھی محبوبہ کا نام لکھوایا. میرے بھائی سن, یہاں تو مانگے بنوا لے, قبر میں تیری مانگ بگاڑ دی جائے گی. کس ماحول میں جی رہا ہے میرے بھائی؟ اگر رکھنی ہے داڑھی تو سنت رسول کے موافق رکھ, ورنہ کیا فائدہ ہے داڑھی سے خالی نام کے لیے کہ میرا چہرہ اسمارٹ دکھے. میرے بھائی اگر تو کٹ بنوائے گا داڑھی پہ تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں تجھ سے بدتر کسی کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے, تیرے جیسا کوئی بدتمیز نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائی اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے اندر سدھار پیدا ہو اور تیرے اندر اچھے اعمال پیدا ہو, میرے بھائی سنت رسول کو چہرے پہ سجا, کیونکہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے, کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اللہ اس کی قبر میں روشنی کا انتظام فرما دے گا. تو میرے بھائی داڑھی رکھو تو یہ کٹ مت بناؤ, خدا کے لیے داڑھی رکھو تو سنت مصطفیٰ والی رکھو. اس لیے شاعر کہتا ہے میرے بھائی نوجوان جتنے ہیں جو کٹ بنواتے ہیں, خاص کر تم سنو, اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ, ابھی ربیع الاول نکلا, بڑے نعرے لگائے کہ حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, بالکل سر پیٹ دیا, پگڑی کھل کے پھک گئی, لیکن دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے بھائی پکڑ تو. اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ, کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ, میرے مولا کا دیوانہ, تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آنا کانی ہے, تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آنا کانی ہے. اب یہ شعر پہ آپ نہ بول پائے, ہاں کیونکہ آپ کی داڑھی کو کہہ دیا گیا ہے. میرے بھائی داڑھی رکھ لو, یاد رکھو. آج کچھ نوجوان ہیں سوچتے ہیں میں داڑھی رکھ لوں گا بیوی اچھی نہیں ملے گی. اللہ کی قسم کھا کے اس منبر رسول سے کہتا ہوں میرے بھائی سنت رسول کو چہرے پہ سجا لو, تجھ سے زیادہ اسمارٹ بیوی کسی کی نہیں ہوگی. تو بھروسہ کر مصطفیٰ کی ذات پہ. کیا کہتا ہے مصطفیٰ؟ میں تو کہتا ہوں نبی تو وہ دیتے ہیں جو تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو رزق میری قسمت سے ملتا ہے, میں کھا رہا ہوں, میں کما رہا ہوں. یاد رکھ میرے بھائی میرا اللہ اتنا کریم مہربان ہے, میرا اللہ اس جگہ بھی رزق دے دیتا ہے جہاں پر انسان کی سوچنے کی سمجھ بھی نہیں جاتی ہے. یہ موبائل ہے جو بیٹھنے نہیں دیتا ہے,
آج کل اگر سب سے زیادہ بگڑا پن آیا ہے تو صرف موبائل کی وجہ سے. یہ نوجوان ہمارے بگڑے ہیں صرف موبائلوں میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. آج وہی باتیں یہ نہیں جا رہے ہیں, ان کو شیطان بھگا رہا ہے. شیطان نہیں چاہتا ہے کبھی نیک کام کرو. شیطان چاہتا ہے کبھی نیک کام کرو, بولو کہ دل میں لے کر سرور بیٹھے ہیں, سننے ذکر رسول بیٹھے ہیں, اور نیند آئے گی بھاگ جائیں گے, اس لیے دور دور بیٹھے ہیں. بھائی یہ جگہ پر کر لو کہ ان کا دیوانہ بن کے آ جاؤ, کہ ان کا دیوانہ بن کے آ جاؤ, خلد کی وادیوں میں کھو جاؤ. ارے پیار سے میں تمہیں بلاتا ہوں, پیار سے میں تمہیں بلاتا ہوں, تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ, تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ, میرے مولا کا دیوانہ, میرے آقا کا دیوانہ, کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ, میرے مولا کا دیوانہ, تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آنا کانی ہے, تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آنا کانی ہے. اور بہت پیارا شعر, بولے سبحان اللہ. کہ ہمیشہ کامیابی نے اسی کے پاؤں چومے ہیں, قدم اس کے ہی چومے ہیں, ہمیشہ کامیابی نے, کہ ہمیشہ کامیابی نے قدم اس کے ہی چومے ہیں, قدم اس کے ہی چومے ہیں. محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے, محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے, محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے. اور ہمارے حافظ آساد صاحب بیٹھے تھے, وہ بھی بھاگ گئے, یعنی وہ بھی بھاگ کے نہیں گئے ہیں. میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں, میری ابھی تقریر شروع ہی نہیں ہوئی ہے, تبرک آ گیا. مجھے جو ہے سب سے لاسٹ میں کیا گیا ہے, اور مجھے آج بہت باتیں کرنی ہیں آپ سے. میں تو چھوڑنے والا نہیں ہوں, اور یاد رکھیے, ہاں ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی عمر میں برکت دے میرے بھائی. لیکن سن لو, کیونکہ جن لوگوں نے اس میلاد کو سجایا رچایا ہے, اس میں کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیے ذرا, بس 2 ہی لوگ ہیں, بس 3 ہی لوگ ہیں. اچھا چلو فی الحال جس نے بھی, کیونکہ میں پچھلے سال شاید آیا تھا شبی برات میں, تو آپ کے قبرستان میں اندھیلا پڑا تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ترقی تو ہوئی ہے نا. ہاں تو ترقی کرتے رہو, ترقی کرتے رہو گے, اللہ عمر اعتراض فرمائے گا. اچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں, ایک شعر پڑھوں گا, اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کے گاؤں کے آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے بھتیجے ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے دوست ہیں. اچھا ارے بولو نا, ہے نا, کسی کے بھائی ہیں تو کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھتیجے ہیں تو کسی کے بھانجے ہیں, کسی کے دوست ہیں, یہی تو ہیں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں, اس مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ ان سے کون کون محبت کرتا ہے. یہ آپ کا امتحان ہے اس شعر پہ. اگر محبت کرتے ہوں گے تو اٹھ کے ضرور آئیں گے, اس لیے اٹھ کے آئیں گے کہ میرا کرایہ پورا ہو جائے. حالانکہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی, لیکن میں محبت دیکھنا چاہتا ہوں ان کی. ہمارے رضوان بھائی تقریر سننے کے لیے لکھنؤ سے آ گئے, تو بول دو ذرا سبحان اللہ. الحمدللہ آج بھی سوالا پروا کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دیکھنا انشاءاللہ ہمارے رضوان بھائی اساتذہ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور اٹھ کے آئیں گے بھی اس شعر پہ.
اور جتنے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں، جن کے یہ بھائی ہیں، جن کے دوست ہیں، جن کے بھتیجے ہیں، جن کے یار ہیں، ان سب کو اٹھ کے آنا ہے ان شعروں پہ. بولے سبحان اللہ. کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے. اب یہ شعر دیکھیں گے کہ یہاں پر حضرت آساد صاحب جلوہ فرما ہے. نہیں مانتے ہیں ان کو، عزتی کروا دے تم نے. ارے اسی پہ بولنا چاہیے بھائی، آپ لوگ سمجھ کے بولے. بولے سبحان اللہ. کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے. اور پہلے سبحان اللہ بولنا ہے، دوسرے شعر پہ اٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے. کہ یہاں پر حضرت آساد صاحب جلوہ فرما ہے، یقین ہے کرم فرما یہاں پر حضرت آساد. کہ یہاں پر حضرت آساد صاحب جلوہ فرما ہے، یقین جلوہ فرما ہے، یقین تشریف رکھتے ہیں. ارے انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے. انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے. انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے. ماشاءاللہ. محبتیں آپ لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ابھی مکمل محبت نہیں ہوئی ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کہ یہاں پر حضرت آساد صاحب جلوہ فرما ہے، یقین تشریف رکھتے ہیں. انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے. انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے. اور آخری شعر، اس کے بعد میری تقریر نون اسٹاپ ہوگی. بولے سبحان اللہ. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ. کہ وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن. بولے سبحان اللہ. کہ وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن. کہ وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن. وہی محبوب ہے محسن. کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے. کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے. بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا